الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ العنکبوت کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، پھر جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور اگر کبھی تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد مسلمانوں کے پاس آ گئی تو وہ ضرور یہ کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ تھے. اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، بھلا کیا اللہ کو وہ باتیں اچھی معلوم نہیں جو ساری دنیا جہان کے لوگوں کے سینوں میں چھپی ہوئی ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ ضرور معلوم کر کے رہے گا کون لوگ ایمان لائے ہیں، اور وہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کون لوگ منافق ہیں. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا انہوں نے ایمان والوں سے کہا ہمارے راستے کے پیچھے چلو. ولنحمل خطاياكم، تاکہ ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں کا ذرہ بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے. انہم لکاذبون، یہ لوگ یقیناً بالکل جھوٹے ہیں. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ بھی ضرور اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یہ لوگ جتنا جھوٹ گھڑا کرتے تھے قیامت کے دن ان سے سب کی باز پرس ضرور کی جائے گی.
یہ 4 آیات بڑی اہم ہیں. ان میں سب سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو زبان سے تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں لیکن دل سے ایمان نہیں لائے, دلوں میں ایمان راسخ نہیں کیا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی بھی تکلیف آئی تو یہ فوراً پلٹا کھا جاتے ہیں. تکلیف پہنچی کوئی تو اس کو سمجھتے گویا اللہ کا عذاب آیا, ایمان کو چھوڑ چھاڑ کر ایک طرف ہو جاتے ہیں, نعوذ باللہ. اور اگر مسلمانوں کو کسی جنگ کے اندر فتح ہو جائے, مال غنیمت ملے, تو پھر یہ کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں نا, ہم تو تمہارے ساتھ تھے, ہمیں بھی تو حصہ دو, ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. تو میں اللہ تعالیٰ تو سینوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں, یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون سچا مومن ہے اور کون منافق ہے. اللہ کو معلوم ہے, لیکن اللہ دنیا والوں کو دکھانا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں یہ بندہ سچا مومن ہے اور یہ منافق ہے. اور پھر اس کے بعد کافروں کا یہ طرز تھا کہ مسلمانوں کو کہتے کہ تم آخرت سے ڈرتے ہو, کیا آخرت میں کیا ہوگا, کہ تم ہمارے پیچھے چلو, نعوذ باللہ, ہمارا اتباع, ہماری پیروی کرو, تم بھی کافر ہو جاؤ, اور باقی رہا آخرت کا مسئلہ تو تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے, نعوذ باللہ, تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تو کسی کا بھی ذرہ بوجھ برابر بوجھ نہیں اٹھا سکتے, یہ جھوٹے ہیں اپنی بات میں, بلکہ یہ تو اپنا بوجھ اٹھائیں گے اپنے گناہوں کا. اور جن جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا, جن جن لوگوں کو اللہ سے دور کیا, ان کا بھی بوجھ ان کو اٹھانا پڑے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی اور ضرور پوچھا جائے گا کہ دنیا کے اندر تم جھوٹ بولا کرتے تھے, اللہ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے. ان میں پہلی 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا کہ دلوں میں ایمان مضبوط نہیں. اس سے پہلے ہم اسی سورت کی شروع میں پڑھ چکے, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگوں نے گمان کر لیا کہ انہوں نے زبان سے آمنا کہا ہے, ایمان لائے, ہم ان کو چھوڑ دیں گے, آزمائیں گے نہیں. آزمائش آئے گی, اور پہلے میں عرض کر چکا یہ آزمائش آتی ہے, اور جب بسا اوقات آزمائش آتی ہے بہت سارے لوگ آپ حضرات میں سے بھی سنتے بھی ہوں گے اور کسی کے دل میں بھی آتا ہے یار جب تک تو ہم اللہ سے دور تھے تب تک تو کوئی تکلیف نہیں تھی, دین پر چلنا شروع کیا مسئلے شروع ہو گئے. اس کو میں بتا چکا ہوں پچھلی مرتبہ کہ یہ وہ ٹرن پوائنٹ آتا ہے, اگر بندہ گھوم گیا تو اس کی دنیا بھی برباد, آخرت بھی برباد. یہ وہ قدم ہوتا ہے جہاں پر ثابت قدمی دکھانا پڑتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب ثابت قدمی دکھاتا ہے اس موقع پر, اس کے بعد اللہ پھر اس کے لیے راستے ہی راستے کھول دیتے ہیں, راستے ہی راستے کھول دیتے ہیں. اور منافقین کا طرز کیا, یہ جب آئی آزمائش پیچھے ہٹ گئے, پیچھے ہٹ کے کہا کہ نہیں نہیں یہ تو بہت مشکل ہے, دین پر چلنا بڑا مشکل ہے, یہ آزمائش آ رہی ہے, یہ تو بڑی بات ہے. یہی حال آج کل ان مسلمانوں کا جن کا ایمان کمزور ہے. جو کوئی تھوڑا سا مسئلہ آیا اوہو دین بڑا مشکل ہے, چھوڑ دو, پیچھے ہٹ جاؤ. جب شادی کی بات آ جائے, جب غمی کی بات آ جائے, عورتوں کو سمجھنا چاہیے ایمان کی کمزوری کی کیا کیفیت ہے, بس فوراً پیچھے ہٹنے کے لیے تیار. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رومیوں کے مقابلے میں نکلے, رومیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا جس کی وجہ سے رومی ان پر غالب آ گئے, یہ شکست کھا گئے, انہوں نے سب کو گرفتار کر لیا, جن میں امیر لشکر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, ان کو بھی گرفتار کر لیا. اب جب رومیوں کے بادشاہ کے پاس یہ بات پہنچی کہ ایک اس آدمی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جو صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو کہا اب بڑا اچھا موقع ہاتھ آیا, اس کے اوپر عیسائیت پیش کرو کہ عیسائی بن جائے. اگر یہ عیسائی بن گیا تو ہمارا کام بن گیا, ساری دنیا کو بتائیں گے.
لہذا انہوں نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عیسائیت کہ عیسائی ہو جاؤ، نعوذ باللہ، اسلام کو چھوڑو، مرتد ہو جاؤ، محنت شروع کر دی. آپ نے نہیں مانے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ اس کو لٹکاؤ دیوار کے ساتھ اور دائیں بائیں تیر چلاؤ، اس کے قریب قریب تیر چلیں جیسے اس کے طرف آ رہے ہیں. یہ ڈر کے مارے کچھ نہ کچھ تو بولے گا. ایمان ہے، آزمائش آ رہی ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. چھوڑ دیا جائے گا؟ آزمائش نہیں آئے گی، آئے گی. اور یہ بھی عرض کر چکا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جتنا زیادہ دین پر چلے گا آزمائش بھی اتنی زیادہ آئے گی. لیکن اس آزمائش پر وہ جمتا کیسے، وہ میں آگے عرض کروں گا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اہم بات فرمائی. وہ جمتا کیوں ہے، وجہ کیا ہے پیچھے، کس وجہ سے جمتا ہے. اور یہاں یہ صحابی رسول ہیں، آزمائش آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بظاہر تکلیف ہے، لیکن کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یہ تو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے، جلا بخشتی ہے. یہ بھی حربہ ناکام گیا، کچھ کامیابی نہیں ہوئی کہ ڈر گئے ہوں، نہیں ڈرے. کیا ان کے سامنے گرم تیل کرو اور اس کے اندر 2 مسلمان قیدیوں کو لاؤ اور ڈال دو تاکہ ان کو دیکھ کر ڈر آ جائے. وہ مسلمان قیدیوں کو لایا گیا، ان کو ڈالا گیا ان کے سامنے اور ان پر پھر عیسائیت پیش کی، نہیں مانے. بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ بات ہی نہیں مانتا، کیا ان کو بھی جا کے ڈالو. جب ان کو پکڑ کے اس کڑاہے کے قریب لے کر گئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ اللہ، کیا ایمان ہے. کا ڈر گئے. ہمارا ہر بات کام یاب ہو گیا، لہذا واپس لائے. بادشاہ کو بتایا کہ رونے لگ گئے ہیں. کہ لاؤ اب دوبارہ عیسائیت پیش کرو. عیسائیت پیش کی، نہیں مانے. کہ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں قبول کر لوں. کہ تو پھر روئے کیوں تھے؟ کہ رویا اس وجہ سے تھا کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میری تو ایک جان ہے، اگر میرے جسم میں جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی تو بھی میں قربان کر دیتا، لیکن میں کلمہ چھوڑنا گوارا نہیں کرتا. یہ ان کے ایمان کی کیفیت. اور آج ہم اپنے ایمان کو دیکھیں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ہم ڈگمگا جاتے ہیں. قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، دنیا کی رسم نہیں چھوٹی، خاندان کو خوش کرنے کے لیے دنیا کے طور و اطوار کو نہیں چھوڑ دیا تو رب کا قرآن چھوڑا تو حضور کی سنت کو چھوڑا تو حضور کے طریقے کو چھوڑا. اور پھر نام لیوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ بھی امید رکھتے ہیں کل سفارش فرمائیں گے. اور یہاں حالت کیا ہے؟ تو بادشاہ مجبور ہو گیا کہ اچھا یہی کر لو کہ میرے سر کو بوسہ دے دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. کہ ایک شرط پر تمہارے سر کو بوسہ دوں گا جب تمام میرے ساتھ مسلمان قیدیوں کو چھوڑو. کا منظور ہے. سر کو بوسہ دے دیا، بڑا خوش ہو گیا، تمام مسلمانوں کو رہا کر دیا. یہ حضرات جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں پہنچے تو آپ کو پتہ چل گیا تھا ایک صحابی رسول کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اٹھ کر کھڑے ہوئے اور خود ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا تمام مسلمانوں کے ذمہ حق بنتا ہے کہ ان کے سر پر پیشانی پر بوسہ دو. سب کے ذمہ حق بنتا ہے. ایک یہ ایمان کی کیفیت ہے. یہ ایمان کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں سورۃ العنکبوت میں. یہ واضح ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، پھر ڈرنا نہیں ہے. ڈرنا کیوں نہیں ہے؟ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، کسی بھی آدمی کو اللہ 2 غم نہیں دیتے. 2 غم نہیں دیتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک ہے غم دنیا کا، ایک ہے غم آخرت کا. یہ 2 غم کسی دل میں جمع نہیں ہوں گے. یہ اللہ کا ضابطہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کے دل میں آخرت کا غم آ گیا اللہ دنیا کے تمام غموں سے اس کے دل کو نجات عطا فرما دیں گے. کس نے فرمایا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جس کے دل میں یہ غم آ گیا سب غموں سے نجات ہو گئی، سب سے چھوٹ گیا.
اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر کسی کو دنیا کا غم لاحق نظر آئے، یہ دنیا کے غم کے اندر مبتلا ہے اور دنیا کا غم اس کو کھائے جا رہا ہے، سمجھو اس کو آخرت کے غم کی ہوا بھی نہیں لگی، ہوا بھی نہیں لگی۔ اگر لگی ہوتی تو دنیا کا غم اس کو نہیں کھاتا۔ ایسا نہیں ہوتا کسی بندے کو دنیا کا غم بھی کھاتا جائے، آخرت کا غم بھی کھاتا جائے۔ جس کے دل میں آخرت کا غم آ گیا دنیا کا غم اس کو نہیں کھا سکتا، اور جس کے دل میں دنیا کا غم ہے تو پھر آخرت کا غم نہیں ہے۔ آخرت کا غم کیا ہے؟ آخرت کا غم یہ ہے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ غم ہے، یہ ایک غم دل میں رکھتا ہے مومن، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک ایک شخصیت کو، چاہے وہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، ایک ایک کو اٹھا کر دیکھیں، ان کی دلوں کی کیفیت یہ ہر وقت دل میں ہے اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض، یہ غم قبول کر لے۔ تو اس کی مثال بزرگوں نے دی، اکابر نے دی، اس کی مثال بھی نہیں ایسی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، آپ نے اپنا عصا مبارک زمین پہ ڈالا، اژدہا بن گیا، سامنے جادوگر آئے اور جادوگروں نے اپنی چھوٹی چھوٹی لاٹیاں اور چھوٹی چھوٹی رسیاں ڈالی، وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن کر گھومنے گردش کرنے لگے، یہ اژدہا بنا، اس نے سب کو کھا لیا۔ فرمایا یہ جو رسیاں چھوٹی چھوٹی غم بنے یہ دنیا کے غم ہے، اور یہ اژدہا یہ ہے اللہ کا غم۔ جس کے دل میں اللہ کا غم آ جائے وہ دنیا کے تمام غموں کو کھا جاتا ہے، پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ کیونکہ دنیا کا غم کیوں کھاتا ہے؟ اس لیے کہ غم آتا ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو او ہو اب تو مر جانا ہے، اب مر گیا تو کیا ہوگا۔ اب جب یہ کیفیت دل میں آتی ہے تو ڈرنے لگتا ہے اس میں میری موت آ جانی ہے، مایوسی۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، جس کی اندر عقیدہ آخرت کے اندر کمی آ گئی وہیں ڈپریشن آتا ہے۔ جس معاشرے میں، جس ماحول میں عقیدہ آخرت میں یا تو عقیدہ آخرت ہے ہی نہیں یا عقیدہ آخرت میں کمی آ گئی، کمزور ہو گیا، ڈپریشن کا شکار ہو گیا، مایوسی کا شکار ہو گیا، وہی ہوگا۔ اب دیکھیں، نظر دوڑائیں دنیا کے اندر، آپ کو نظر آئے گا ڈپریشن کہاں کہاں آ رہا ہے، وہیں آ رہا ہے۔ اور جو اللہ پر یقین رکھنے والا اور پتہ ہے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مریں گے، اس کے بعد اپنے اصلی گھر جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، سبحان اللہ۔ اور وہاں ملے گا کیا؟ وہاں جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ اللہ فرمائے دنیا میں ہماری چاہت کے مطابق زندگی گزار دو، آخرت میں تمہاری منچاہی زندگی ہوگی، جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا۔ دنیا میں منچاہی زندگی نہ گزارو، ہماری چاہت کے مطابق گزارو۔ اور یہ دنیا میں زندگی ہماری چاہت کے مطابق تھوڑے سے عرصے کے لیے گزارنا، 70-80 سال کے لیے گزارنا، 90 سال کے لیے گزارنا، اور اس کے بعد جو زندگی آئے گی جس میں تمہاری چاہت چلے گی وہ تو اربوں خربوں سالوں کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، جس میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ تمہاری منچاہی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ جس کے دل میں یہ آ جائے تو پھر وہی نعرہ نکلتا ہے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبان سے نکلا کرتا تھا۔ ادھر میدان جنگ میں گئے ہیں، سامنے سے تیر آیا اور آ کر لگا، ادھر خون کا فوارہ نکلا اور ادھر جان نکل گئی، زبان سے نکلا فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی کیسی ہے؟ یہ رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ اور ہم تو ڈھونڈتے اوہو پیچھے کیا بنے گا، بیوی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا، فلانے کا کیا ہوا، بچے یتیم ہو رہے ہیں، بیوی بیوہ ہو رہی ہے، اور جب زبان سے نکل رہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اس لیے کامیاب ہو گیا کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہوا، اللہ کے رسول کے حکم پر ہوا، ان پر میں نے جان دے دی۔ اب آخرت اپنی ہی اپنی ہے، مزیدار زندگی ہے، مزہ ہی مزہ، راحت ہی راحت، رب تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازیاں ہی کرم نوازیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تو دیں گے، ارے دنیا سے جاتا ہے اسی وقت اللہ استقبال شروع کروا دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے انتقال کا وقت ہوتا ہے تو آسمان سے فرشتے آتے ہیں، کفن بھی وہاں سے لے کر آتے ہیں، اور خوشبوؤں کے اندر مہکا ہوا اور خوبصورت شکلوں کے اندر سفید سفید چہرے خوبصورت شکلوں میں آتے ہیں، اور آ کر اس کے تھوڑی سی دور بیٹھ جاتے ہیں۔ ملک الموت قریب آتے ہیں اور قریب آ کر کہتے ہیں کہ اے جان نکل جا، اور وہ اس کے جسم سے ایسے نکلتی ہے جیسے مشک
مشق دیکھی ہوگی یا آج کل پانی کی بوتل سمجھے, پانی کی بوتل سے اگر پانی کا قطرہ نکلے تو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے جیسے مشق سے پانی نکلتا ہے اس کے اندر سے روح بھی بڑے آرام سے نکل جائے گی. سبحان اللہ. آرام نکلی اور ادھر نکلی, انہوں نے ہاتھوں میں رکھی نہیں, فوراً اس کفن کے اندر ڈالا اور خوشبو ہی خوشبو, ہر طرف خوشبو, لے کر آسمان پر چڑھے. پہلے آسمان پر فرشتوں نے پوچھا بڑی خوشبو آ رہی ہے, کون بندہ ہے؟ اس کا نام بھی لیا جاتا ہے, اس کے ابا کا نام بھی لیا جاتا ہے. مبارکباد بندے کا, مبارکباد بندے کا, مبارک بیٹا ہے جو آج ہم آسمانوں پر لے کر جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. کیا رب کی کرم نوازی ہے. جس کی یہ نظر ہوگی اس کے سامنے دنیا کا غم کوئی غم بیچتا ہے. اس لیے پھر ان کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی, آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے, آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے, تیرے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا. مولا کے ساتھ ایسا تعلق نصیب ہوا. دنیا کے اندر ہر طرف اضطراب ہی اضطراب, ہر طرف پریشانی ہی پریشانی, ڈپریشن ہی ڈپریشن. کچھ اللہ کے بندے بیچ میں ایسے بھی ہیں جن کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں, بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل ان کا لگا ہوا, ایسا آخرت پر یقین ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے وہاں پر ایسی ایسی نعمتیں کہ دنیا اس کے سامنے کیا بیچتی ہے. اس لیے دنیا کی تکلیف, دنیا کا غم ان کا کچھ نہیں بگاڑتا, دنیا کا غم ان کو کھاتا نہیں. ان کے دل میں ایک ہی غم ہوتا ہے, وہ سب غموں پر بھاری. اس وجہ سے ان کو دنیا کے غموں کی فکر نہیں رہتی. ہر وقت ان کے دلوں میں مولا ہی رہتا ہے, پھر چاہے غمی کی حالت آ جائے چاہے خوشی کی کیفیت آ جائے. جس کو خواجہ صاحب نے فرمایا تھا ہنسی بھی ہے گو لبوں پہ ہر دم, آنکھ بھی میری تر نہیں ہے. ایک مرتبہ خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, بڑے بڑے حضرات, مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ, بڑے بڑے حضرات اکابر بیٹھے ہوئے تھے, اور کچھ بات ہوئی ہنسی مذاق کی, دل کی خوشی کی. اور یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے مسلمان کا دل خوش کر دینا بھی عبادت ہے. آج یہ بھی ہم نہیں سمجھتے. گھر والوں میں جا کر بیٹھے, کچھ بیوی کے ساتھ بات, کچھ بچوں کے ساتھ بات, بیوی کو چاہیے کچھ شوہر کے ساتھ بات, کچھ بچوں کے ساتھ بات, ان کا دل خوش ہو گیا, یہ بھی عبادت ہے, یہ بھی ثواب میں لکھا جاتا ہے. تو مسکرا رہے تھے, فرمایا اس وقت کس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھا, بتاؤ. سب خاموش ہو گئے. خواجہ صاحب نے پھر یہ آگے شعر پڑھا, ہنسی بھی ہے گو لبوں پہ ہر دم, آنکھ بھی میری تر نہیں ہے. ہنسی بھی ہے گو لبوں پہ ہر دم, آنکھ بھی میری تر نہیں ہے. جو دل رو رہا ہے پہم, کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. یہ دل ابھی بھی مولا کے ساتھ لگا ہوا ہے, ابھی بھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا مزہ ہے کہ دنیا کا غم کیا بیچتا ہے. اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انگاروں پر لیٹنا آسان ہو گیا, زبان سے اللہ کا نام نکل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جسم کو بظاہر تکلیف ہے لیکن روح مست ہے, روح کے اندر لطف ہی لطف ہے, روح میں مزہ ہی مزہ ہے, کیونکہ مولا کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے, مولا کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے. اس لیے یاد رکھنا چاہیے یہاں پر کہ اپنے عقیدہ آخرت کو کہ ہم نے مر کر اللہ کے پاس جانا ہے, یہ سامنے رکھیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نظام بنایا ہوا ہے اور کیا کیا ہمارے استقبال کی تیاری ہے. ہاں, مومن کے لیے تو سبحان اللہ کرم نوازی ہی کرم نوازی اور مہربانی ہی مہربانی ہے کہ قبر کے اندر جا کے اس کو اٹھایا جائے گا, فرشتے آئیں گے اور بڑی خوبصورت شکلوں میں آئیں گے, آ کر پوچھیں گے, سوالات تو ہوں گے, سوالوں کے سب جواب صحیح دے دے گا. حکم ہوگا اس کے لیے جنت کا فرش بنا دو, جنت کا لباس پہنا دو, اور حد نگاہ تک قبر کو کشادہ کر دو, اور جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھول دو, اس کی ہوائیں اور لپٹیں اس کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی. اور کچھ دیر بعد ایک بڑا ہی حسین خوبصورت انسان اس کے پاس آئے گا اور اس کو آ کر اطمینان دلائے گا. یہ اس سے پوچھے گا تو کون ہے, اتنا خوبصورت انسان میرے پاس کیا کرنے آیا؟ کہا میں تیرا نیک عمل ہوں, آج تیرا ساتھ دینے آیا ہوں. یہ وہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں. اس کے لیے وہ جو آخرت کا عقیدہ سامنے ہوگا نا, تو پھر انسان کی زندگی بدل جاتی. یہی آج کمزور ہو رہا ہے. چور چوری کیوں کر رہا ہے, ڈاکو ڈاکہ کیوں ڈال رہا ہے, یہ رات کو تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر رب کی نافرمانیاں یوٹیوب پر, فیس بک پر اور گندی گندی اور ننگی ننگی فلمیں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ دل کے اندر وہ غم نہیں ہے مولا کا. ان کو دنیا کے غم کھائے جا رہے ہیں. آج دنیا یہی کہتی ہے پریشان ہو یہ گندی فلمیں دیکھنا شروع کر دو, مست ہو جاؤ گے. نعوذ باللہ. ڈپریشن کا مریض ہو گیا, اب اس کو مزاحیہ فلمیں دکھاؤ, مزاحیہ ڈرامے دکھاؤ, یہ بیٹھ کے اس کو دیکھ کے ہنسے گا, ڈپریشن دور ہو جائے گی. کبھی بھی دور نہیں ہوگی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ڈپریشن کہاں سے دور ہونے والا؟ اس کا تعلق دل سے ہے, اور دل تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. یہ رب تعالیٰ کا معاملہ ہے. اللہ براہ راست اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اپنے پیاروں کے دلوں میں سکون نازل فرماتے ہیں. یہ اللہ کا اعلان ہے. مومنین کے دلوں میں سکون ہے. یہ سکون کیسے آئے گا؟ ایسے تو نہیں آئے گا.
اس کے لیے تھوڑی محنت ہے. محنت یہی کہ اس دنیا کے اندر رہ کر تکلیف آئے, پریشانی آئے تو ڈگمگائے نہ قدم, بلکہ اور مضبوط ہو جائے اور رب کے در پر چلنے کا پختہ ارادہ کر لے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو. بار بار میں عرض کرتا ہوں, آج مصیبت یہی ہے کہ ہم پڑھتے نہیں, سیرت کو پڑھیں. حضور کی سیرت پڑھنے سے اللہ دین پر استقامت عطا فرماتے ہیں. یہ حضور کی سیرت کا خاصہ ہے, پڑھیں اس کو روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں. ایک دن کا پڑھنے کا نہیں کہا جا رہا, تھوڑا تھوڑا پڑھو, پتہ چلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا حالات آئے ہیں. اس سے سبق ملتا ہے, زندگی بنتی ہے, قدم قدم پر رہنمائی ملتی ہے اور انسان دین کے اوپر مضبوط ہو جاتا ہے. تو یہاں میرے اور آپ کے لیے بڑا اہم سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانیں گے, دکھائیں گے کون پکا مومن ہے اور کون کچا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا. کہ تھوڑی سی کوئی تکلیف ہی آئی ایک طرف نکل لیا. نہیں یار, مسئلہ ہے. شادی کے موقع پر نہیں, ہم حضور کی سنت کے مطابق شادی نہیں کر رہے, اس لیے نہیں کر رہے, وہ قوم ناراض ہو جائے گی, خاندان ناراض ہو جائے گا, اما ابا ناراض ہو جائیں گے, سنگت ناراض ہو جائے گی, دوست ناراض ہو جائیں گے. ان کی پرواہ ہے, چھوڑ دیا, پیچھے ہٹ گیا, ایمان کمزور ہے نا. یہ دنیا کی رنگ رلیاں, یہ دنیا کی رعنائیاں یہ سامنے آ گئی. وہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومن کے لیے جنت, اور جنت میں جو مزے مزے کی چیزیں, جو کچھ تیار کیا وہ بھول گیا. حتیٰ کہ اللہ اپنا دیدار بھی کروائیں گے, وہ بھول گیا. اس لیے میرے مرشد مولا نے فرمایا تھا, بہت خوشنما ہے یہ بنگلے تمہارے, یہ گملوں کے جھڑمٹ یہ رنگی نظارے. بہت خوشنما ہے یہ بنگلے تمہارے, یہ گملوں کے جھڑمٹ یہ رنگی نظارے. ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے, کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے. اگر قربے جانے بہارا نہیں ہے, یہ ننگے خزاں ہے گلستہ نہیں ہے. بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے بے گھر, دلوں میں جب ان کے کیا عشق نے گھر. بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے بے گھر, دلوں میں جب ان کے کیا عشق نے گھر. مزہ ان کو آیا جو اس سنگ در پر, تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر. وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے, وہ دل سب کا ہو پر تمہارا نہیں ہے. جس دل میں مولا کا جلوہ نہیں, جس دل میں رب سے مضبوط تعلق نہیں, وہ دنیا والوں کا ہو سکتا ہے, مولا کا نہیں ہو سکتا. آج یہی چیز ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو چکی, آنکھوں سے اوجھل ہو گئی کہ مرنا ہے, رب کو جواب دینا ہے. کیوں اتنی بڑی بڑی چوریاں, اتنی بڑی بڑی دنیا کے اندر ڈکیتیاں, اور کیوں اتنی بڑی بڑی خیانتیں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ مرنے کو بھول گیا نا. میں نے اپنے رب کو پاس جانا ہے, اور وہاں اللہ نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے. ان نعمتوں کی طرف نظر رہتی تو کبھی بھی دل کی یہ کیفیت نہ بدلتی. یہ دل کی کیفیت اسی لیے بدل رہی ہے, اس لیے بدل رہی ہے. اس لیے اس کے بعد آگے فرمایا, پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کافر مسلمانوں کو کہا کرتے تھے, ہمارے پیچھے چلو, ہمارے پیچھے چلو, کوئی مسئلہ نہیں, تمہیں آخرت کا ڈر ہے تو تمہارا بوجھ بھی ہم اٹھا لیں گے. آج بھی دنیا میں یہی کہا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں چھوڑو یار, تم قبر کی بات کو چھوڑو, وہاں میں جواب دے دوں گا تمہاری طرف. نعوذ باللہ, تو جواب دے گا؟ تو اپنا ہی جواب نہیں دے سکے گا بھائی, ہمارا کیا دے گا؟ وہاں تو جا کر پتہ چل جائے گا کہ ہوتا کیا ہے. اور یہ اس لیے جو کافر قبر میں جاتا ہے تو اس کے بارے میں بتایا, اس سے جو سوال و جواب کرنے والے آتے ہیں انتہائی بد شکل اور ڈراؤنی شکل کے فرشتے آتے ہیں, کالے جسم ہوتے ہیں اور نیلی آنکھیں ہوتی ہیں ان کی. ان کو دیکھ کر ہی انسان دہل کر رہ جائے, ایسی شکل. جا کے پتہ چل جائے گا جواب کیسے دے گا. یہ اس لیے اللہ نے جھوٹ بولنے ہیں, یہ جھوٹ بولنے, یہ تمہارے طرف سے کیسے اٹھا سکتے ہیں. ہاں آج دنیا کہتی ہے ہاں جی تم گناہ کر لو, اللہ کی نافرمانی کر لو. گناہ مفت میں پیش کیا جا رہا ہے نا, کہ ہم گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں تم بھی دیکھو, ہم گندگی کی طرف جا رہے ہیں تم بھی جاؤ, تم بھی اس طرف آ جاؤ. بلایا جا رہا ہے, ایک دوسرے کو دعوت دی جا رہی, غلط طرف, حرام کمائی کی طرف, اللہ کی نافرمانی کی طرف دعوت ہے ایک دوسرے کو. یہ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کافروں کو کہ تم نے اپنا بوجھ تو اٹھانا ہے گناہوں کا, اپنا بوجھ تو اٹھاؤ گے, اور جن لوگوں کو تم نے گمراہ کیا ان کا بوجھ بھی تمہیں اٹھانا پڑے گا. یعنی گناہ کی طرف جو دوسرے کو دعوت دے یہ اپنے گناہ کا ذمہ دار تو ہے, دوسرے کو گناہ کی طرف لے جانے کا ذمہ دار بھی ہے. اس کی آخرت میں پکڑ ہوگی, اور یہاں دنیا میں یہ دوستیاں قائم نہ آئیں گی. الاخلاء خلیل یومئذ بعضهم لبعض عدو, یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے, کوئی بھی ایک دوسرے کا ساتھ دینے والا نہیں. یہ قرآن کریم میں فرمایا الا المتقین, مگر تقوی والے جن کی دوستی اللہ تعالی کی وجہ سے تھی, جن کی دوستی تقوی کی بنیاد پر تھی, یہ ایک دوسرے کا تو ساتھ دیں گے. لیکن کافر اور نافرمان ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے, بلکہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اس کی وجہ سے میں رستے سے ہٹا, اس کی وجہ سے میں رستے سے ہٹا, اس کو اٹھا کر پہلے جہنم میں ڈالو, یہ کہے گا, وہ دشمن بن جائے گا.
اور یوم لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ وہ دن ہے جس دن کوئی انسان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ کہہ رہے ہیں بوجھ اٹھانے کی بات کر رہے ہیں. یوم لا تزر، جس دن کے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی وصاحبتہ وبنی، وہ دن تو ایسے ہے کہ اس دن رشتہ دار، حقیقی رشتہ دار ایک دوسرے سے منہ پھیر کر بھاگیں گے. بیٹا ماں سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا. کون کس کی کام آنے والا؟ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی. یہ کہہ رہے ہیں ہم بوجھ اٹھا لیں گے. یہ بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں. تو آج بھی یہی پیش کیا جا رہا ہے. جب کوئی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں یار میں نہیں کر سکتا. کہا چھوڑ یار، تو کیوں ڈر رہا ہے اتنا؟ ہم ہوں گے نا تیرے ساتھ. کوئی بھی ساتھ بات نہیں ہونا، یہ یاد رکھیں. قبر میں بھی اکیلے ہونا ہے، اور آخرت میں پھر یہی دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اللہ کے قرآن کا اعلان ہے، اللہ کے قرآن کا اعلان ہے. یہ دشمن ہوں گے. ہاں، تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ جو دوستی رکھی تو پھر یہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے. اور اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے جو خود بھی نیکی کرتا ہے ماشاءاللہ وہ کیسا بندہ ہے. خود بھی نیکی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے کر نیکی پر لگاتا ہے. اپنی نیکی کا ثواب تو لے گا، دوسروں کی نیکیوں کا ثواب بھی اپنے پاس جمع کرنا شروع کر دیا. یہ کامیاب انسان ہے. ایسا انسان کامیاب ہے کہ جو خود بھی نیکی کر رہا ہے، دوسروں کو نیکی کی ترغیب دے رہا ہے. ہمیں تو اس میں شامل ہونا چاہیے. یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کر دیا گناہوں کا بوجھ اٹھانے والے. اور آج یہ کام بہت ہو رہا ہے. فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، سب پر جو گندگی آگے شیئر کر دی گئی اور آگے والا آدمی اس نے اس کو لے لیا تو بس سمجھو اس کا گناہ ہمارے پڑھنے میں آ گیا. اور جب تک وہ گندگی آگے چلتی رہے گی یہ گناہوں کا سیلاب ہماری طرف آتا ہی رہے گا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی چیزوں سے. ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ، ایک گناہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ، کوئی آپ نے کنواں کھدوا دیا، کہیں آپ نے پانی والی مشین لگا دی، ہاں سولر سسٹم لگوا دیا کہ پانی نکلتا رہے، لوگ پیتے رہے، یہ سارا انتظام کر دیا. جب تک یہ لگا ہوا ہے صدقہ ملتا ہے. آپ دنیا سے چلے بھی جائیں، قبر میں آپ کے پیچھے سے نیک عمل کا ثواب آ رہا ہے. یہ صدقہ جاریہ ہے. کسی کو آپ نے قرآن لے کر دے دیا، وہ پڑھتا رہے گا جب تک ثواب مل رہا ہے. مدرسہ بنوا دیا، مسجد بنوا دی، ہاں جی ثواب مل رہا ہے جب تک موجود ہے. اور ایک گناہ جاریہ، جب تک وہ پیچھے گناہ جو ہم نے آگے بھیجا باقی ہے، وہ گناہ کا وبال قبر تک بھی پہنچتا رہے گا. اللہ مان والحافظ. بڑی گھبرانے کی بات ہے، بڑی ڈرنے کی بات ہے، بڑی ڈرنے کی بات ہے. جہاں مومنین کے لیے بڑے فائدے بتائے وہاں یہ بھی ہے کہ آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے. آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، بڑی سخت. اس سے ڈرنا چاہیے، دل کے اندر خوف آنا چاہیے. ڈرے بندہ اللہ تعالیٰ سے، اپنے دل میں خوف ہو. یہ خوف بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتا ہے. یہ خوف کہ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا، یہی وہ غم ہے جس کے بارے میں بار بار عرض کر رہا ہوں. یہ غم دل میں آ جائے. ہاں، ایک گل تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دی. دل کے اندر بہت حسرتیں تھی، سب کچھ میں نے ایک گل تر، ایک گلے تر لینا تھا، میں نے اس کے لیے ساری دنیا لوٹانی پڑی، تب مجھے گلے تر ملا. وہ گلے تر کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، جو اللہ کی ذات بندے کو ملتی ہے. اس کے لیے سب کچھ لوٹانا پڑتا ہے. یہ نہیں اس کا مطلب کوئی سمجھے دنیا چھوڑنی پڑے گی، کاروبار چھوڑ دیں، ہاں آپ ڈاکٹر نہ بنے، انجینئر نہ بنے، آپ پوسٹ پر نہ جائیں، پیسے نہ کمائیں. نہیں، منع نہیں ہے. حلال کمانے کی اجازت ہے، یہ منع نہیں. اس کے ساتھ ہر وقت خیال رکھنا ہے کہیں میں اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہا، میں اس کمائی کے اندر رب تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا. آخرت سامنے رہے، ڈر سامنے رہے اور عقیدہ آخرت سامنے رہے. وہاں جا کر مجھے جواب دینا ہے، وہاں جا کر جواب دینا ہے. اور پھر جب یہ دل پر غلبہ ہوتا ہے تو پھر بندہ ہر وقت اپنا خیال رکھتا ہے کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ بار بار سنتے رہتے ہیں. ہاں، کیا مقام تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ. جنہوں نے خود حضور کی زبان نبوت سے سنا، عمر فی الجنہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا خواب میں دیکھا کہ میں نے ایک بڑا زبردست عالیشان محل دیکھا، ہاں تو میں اندر جانا چاہا، پوچھا کس کا محل ہے؟ کہا عمر کا محل ہے. اے عمر تیری غیرت یاد آ گئی اس لیے اندر نہیں گیا. وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مقام ایسا اونچا مقام، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام دیے تھے. یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، صرف ان کو پتا تھا. آ کر پوچھا، قسم دے کر پوچھا، بتاؤ کہیں عمر کا نام منافقین کی فہرست میں تو نہیں ہے؟ یہ وہ غم ہے، یہ وہ غم ہے جو دل کو لگا ہوا ہے. یہی غم آج ہمارے دلوں سے نکل گیا. آج دنیا کے غموم ہمارے اوپر چھائے ہوئے. فلاں چیز کا بھی غم ہے، فلاں چیز کا بھی غم ہے، فلاں چیز کا بھی غم ہے. ہر چیز کا غم لگا ہوا ہے. ان غموں سے چھٹکارے کا طریقہ یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غم دل سے لگا لیا جائے. اللہ سے اللہ کو مانگا جائے، آخرت کو مانگا جائے، رب تعالیٰ کی رضامندی مانگی جائے.
اللہم انا نسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اے اللہ آپ سے آپ کی رضامندی اور جنت مانگتا ہوں. یہ جب کیفیت بندے کے دل میں آئے گی تو خود بخود رب کی طرف جائے گا. بھائی خود بخود جائے گا. دنیا کے اندر ہم بچوں کو کس چیز سے آگے لے کر آتے ہیں؟ چھوٹا بچہ پڑھنے کے لیے اسکول ڈالا تو کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ کے اچھے نمبر آئے تو آپ کو ہم فلاں چیز لے کر دیں گے. بچہ بڑا ہو گیا آپ کو سائیکل لے دیں گے، آپ کو موٹر سائیکل لے دیں گے، آپ کو فلاں چیز لے دیں گے. اور اگر نہیں آیا تو پھر ساتھ ڈنڈا بھی دکھاتے ماریں گے. جو کچھ تمہیں ہم نے سہولتیں دے رکھی ہیں، اگر تمہارے ہاتھ میں موبائل ہے، اگر فلاں چیز ہے، وہ بھی واپس لے لیں گے کہ تم نے پڑھنا چھوڑ دی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مہربانی فرمائی، سب آیا. قرآن کریم کے اگر 4 حصے کیے جائیں، 4 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے جنت اور جہنم کا ذکر کیا ہے. ایک حصہ یہ جنت اور جہنم کا اسی لیے ذکر کیا کہ اگر دنیا کے اندر میری مرضی کے مطابق زندگی گزاری تو پھر سبحان اللہ آخرت میں جنت تمہاری پکی ہے. پھر مزہ ہی مزہ ہے، وہاں کا لطف ہی لطف ہے. ہر وقت دل مست رہے گا، بلکہ وہاں تو دل مست رہے گا، دنیا میں بھی دل مست رہے گا. جس کو خواجہ صاحب فرماتے تھے، میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں. تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراما کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا. ایسے تھوڑی لٹایا ہے، تب جا کر دل میں مولا کو پایا ہے. اور جب دل میں اللہ آ گئے تو پھر دنیا کی کوئی چیز حقیقت ہی نہیں رکھتی، کیونکہ دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، دل کا موتیا اتر جاتا ہے. دل کی آنکھ کھل گئی تو دل کے سامنے ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. وہ دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا میں رہ کر دنیا کی طرف نظر نہیں، مولا کی طرف نظر رہتی ہے. اور یہ ممکن ہے. دنیا کے بازار سے بھی گزرتا ہے لیکن دنیا کا خریدار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیچ چکا ہوتا ہے. وہاں اس نے اپنا سودا کر لی. یہاں بڑی اہم بات فرمائی، اس لیے اپنی زندگیوں کو جائزہ لیا جائے. کہیں ہم سے اب تک غلطی ہوئی، توبہ کی جائے، معافی مانگی جائے، کوشش کی جائے کہ میری ذات سے کوئی گناہ جاریہ نہ ہو. اپنے گناہ کا بوجھ اٹھانا ہی بڑی مشکل بات ہے. اپنے گناہ کا بوجھ اٹھانا یہ بڑی مشکل بات ہے، دوسروں کا کون اٹھائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر سمجھایا ہے کہ جو گناہ کر رہے ہیں وہ اپنا بوجھ تو لے کر جائیں گے، دوسروں کا بوجھ تب اٹھائیں گے جب وہ گناہوں کی طرف مائل کر دیں. ہمیں تو چاہیے ہم ان لوگوں میں شامل ہو، نیکی بھی کریں، نیکی کی طرف لے کر بھی آئیں. کسی نہ کسی کو لگا دیں، کسی نہ کسی کو چلا دیں. ہاں، کسی نہ کسی کو اس طرف ہاتھ پکڑ کے لگا دیا. گھر پر محنت، بچوں پر محنت، بیوی پر محنت، بہن بھائیوں پر محنت. عورتوں کو بھی چاہیے عورتیں بھی محنت کریں، اپنے مردوں پر محنت، بچوں پر محنت، بہن بھائیوں پر محنت. ہاں، کوئی ایک بھی سیدھا لگ گیا انشاءاللہ اسی کی وجہ سے اللہ ہمارا کام بھی بنا دے گا، بیڑا پار ہو جائے گا. تیری وجہ سے کام بن گیا، کام ہو گیا، کام بن جائے گا. اور تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ اسی آیت کے اندر الاخلاء والی جو میں نے سنائی تھی آپ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 مومن تھے، ایک کا انتقال ہو گیا، وہ جنت میں پہنچا، اللہ سے عرض کرنے لگا یا اللہ جو میرا ساتھی تھا بڑا بہترین ساتھی تھا، اسی کی وجہ سے دین پر لگا، اس کو بھی یہیں پہنچا دیجئے، اس کو بھی نیک اعمال پر لگائے رکھیے. وہاں دعائیں کرتا رہا، اس کا بھی انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جنت میں پہنچا دیا. دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرنے لگے کہ میں اس کی وجہ سے آیا، وہ کہتا میں اس کی وجہ سے آیا. ایک دوسرے کو یاد کر رہے ہیں. اور ایک آدمی برے تھے، دو کافر تھے، دوست تھے آپس میں، وہ جہنم میں گیا تو جا کے وہاں یہ کہنے لگا کہ اس کو بھی ادھر ہی بھیجنا، اس کو بھی ادھر ہی بھیجنا، اس کی وجہ سے میں یہاں آیا. وہ بھی مرا، وہ بھی سیدھا جہنم میں گیا. تو ہمیں دیکھنا چاہیے ہماری دوستیاں کس کے ساتھ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، ہمارا چلنا پھرنا کس کے ساتھ ہے. اس لیے اپنے دوست کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. اور ایک دوست وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ کا دوست ہوتا ہے، اور وہ بیوی ہوتی ہے، اور وہ شوہر ہوتا ہے. اس لیے سوچ سمجھ کر اپنے اس ساتھی کا انتخاب کرنا چاہیے کہ کل قیامت والے دن مجھے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور کہاں کھڑا ہونا ہے. بیوی بھی سوچ سمجھ کر انتخاب کرے کس لڑکے کو اپنا شوہر بنا رہی ہے. عورت سوچے اور لڑکا بھی سوچے کہ میں کس کو اپنی بیوی بنا رہا ہوں، اس کو کل میں نے اپنے ساتھ کھڑا کرنا، قیامت کا ساتھی ہے. ایک دنیا کے عام ساتھی ہیں تو عام دوستی کس بنیاد پر ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی بنیاد پر. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ ایک بندہ کسی اپنے دوست سے، دوست کیا تھا؟ مال کا، پیسے کا، دنیا کا، کاروبار کا نہیں، صرف اللہ کی رضا کی خاطر آپس میں تعلق تھا. اس کو ملنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا. وہ یہ جب پہنچا اس نے اس سے پوچھا، حال چال پوچھا، کہاں جا رہا ہے؟ کہا فلاں آدمی کے پاس ملنے جا رہا. کہا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے؟ اس احسان کا بدلہ اتارنے جا رہا. کہا نہیں کوئی احسان نہیں، بس اللہ کی وجہ سے مجھے اس سے محبت ہے اس لیے جا رہا ہوں. فرمایا اللہ کی طرف سے میں فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے پیغام پہنچا دوں، تو جیسے اس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تم دونوں سے محبت کرتے ہیں. اس لیے ایک حدیث شریف میں فرمایا انبیاء، صدیقین، شہداء، بڑے بڑے درجے
بڑے بڑے اونچے لوگ، فرمایا یہ کچھ لوگوں کو دیکھ کر ان لوگوں کے اوپر رشک کریں گے کہ اللہ نے ان کو کیا کیا مقام دیا. کچھ لوگوں کو دیکھ کر رشک کریں گے کہ ایسا ایسا مقام ملا ان کو. وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ 2 آدمی ہوں گے جو آپس میں صرف دین کی وجہ سے محبت کرتے تھے. آج ہمارا سارا کام کس کی وجہ سے؟ دنیا. جب تک پیسہ ہے نا یہ دوست ہے، جب تک ہوٹلنگ ہو رہی ہے دوست ہے، اور جہاں اس نے اپنا پیسہ کھینچا وہیں ہماری دشمنی شروع. ہمارا تو چکر یہی چل رہا ہے جب تک پیسہ آ رہا ہے. ایسے ہی لڑکیاں لڑکوں کے سے دوستیاں ہیں. کس بنیاد پر؟ پیسے کی بنیاد پر. جب تک پیسہ آ رہا ہے یہ دوست ہے، اور جب پیسہ ختم چھٹی ختم، اس کو ٹانگ مارو ایک طرف کرو، اب دوسرے کسی کو پکڑو. پیسے کے پجاری، پیسے کے پیچھے چلنے والے. رب کی رضا کے لیے آپس میں تعلق وہاں ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے، جہاں دین کی طرف جڑنے لگ جائیں، رب کے سامنے آ کر اللہ سے منانے لگ جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے لگ جائیں، رب تعالیٰ کو منانے لگ جائیں. ان کا آپس کا تعلق اتنا نہیں ہوتا جتنا ان کا اللہ سے تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے. رب سے تعلق پھر بڑھتا چلا جائے گا. یہ چیز جب دل میں آئے گی تو کام بنے گا. تو بہرحال ان آیات کے اندر ہمیں بڑی اہم طور پر تنبیہ کی گئی، اپنے ایمان کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. کمزوری ہو رہی ہے، اس کمزوری کو دور کریں، اور کمزوری دور کرنے کا طریقہ یہی، پھر ہم ان لوگوں کے پاس بیٹھے جن کا ایمان مضبوط ہے، تاکہ ان کے پاس بیٹھنے سے ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا چلا جائے گا، ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا، کام بنتا چلا جائے گا، رب تعالیٰ کی کرم نوازی ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے تو دوست اچھا بنا لیا جائے، ایسے لوگوں کے قریب بیٹھا جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہ جائے، ہمارے اندر بھی نیکی کے جذبات، نیکی کا رجحان پیدا ہونا شروع ہو جائے، اور ان دوستیوں سے بچا جائے، ان جگہوں سے بچا جائے جو اللہ سے دور کرنے والی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما لیجیے. مولا کریم ہے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم قدم قدم پر ڈگمگا جاتے ہیں. مولا کریم ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دیجیے. یا اللہ جہاں بیٹھ کر ہمارا ایمان مضبوط ہو وہاں جانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم نیک لوگوں کی صحبت میں، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین بری دوستی سے، برے تعلق سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حلیم، یا کریم، یا واسع المغفرہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یہ آپ کے بندے آپ کے در پر حاضر ہیں مولا. اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یہ قرآن کریم ہم پڑھتے اور سنتے ہیں تو اپنے آپ کو صفر پاتے ہیں مولا. ہمارا ایک اقبال گناہوں میں جکڑا ہوا ہے. اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہم جہنم کا عذاب نہیں سہ سکتے. یا الہ العالمین آپ ہم سے ناراض ہو جائیں، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں. یا اللہ بالغ ہونے کے بعد سے آج تک جو ہم سے نافرمانیاں ہوئی ہیں، بھول کر جان بوجھ کر، ہمارے علم میں یہ نہیں ہے. یا اللہ سب معاف فرما دیجیے. یا اللہ سب معاف فرما دیجیے. ہماری سیرت اور صورت کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے مولا کریم. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا کریم، یا حلیم. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، جتنے بھی حاضرین موجود ہیں، جتنے بھی خواتین موجود ہیں، ہماری، ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے مولا. یا آپ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں،
یا اللہ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اگرچہ نالائق صحیح لیکن ہے تو آپ کے بندے نہ مولا۔ یا اللہ آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، کوئی چوکٹ نہیں ہے، کہاں جائیں گے ہم یا اللہ؟ مولا کریم ہے الہ العالمین ہے ارحم الراحمین، ہمارے اعمال ہی پورے نہیں ہیں، صبح سے شام تک کی زندگی کے فرائض ہی پورے نہیں ہیں، واجبات ہی پورے نہیں ہیں ہمارے۔ اے اللہ اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین، آپ کی تو ہمارے اوپر ہزارہ نعمتیں ہیں، ہماری طرف سے نالائکی ہے نالائکی۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہم اپنی ان تمام باتوں پر نادم ہیں، پشیمان ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں احساس شرمندگی ہے، ہم نے عمر کا ایک بڑا حصہ ضائع کر دیا، اب ہم آپ کا بننا چاہ رہے ہیں۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، آپ ہی نے توفیق دی ہے، آپ ہی نے توفیق دی، آپ کے در پر آئے، آپ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی، مانگنے کی، ربا آپ نے توفیق دی ہے۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین، ہم سب پر اپنا فضل نازل فرما کر ہم سب کو اپنے پیاروں بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لیجیے، کسی کو بھی ہم سے محروم نہ فرمائیے گا، محرومی کا لفظ ہماری زندگیوں سے نکال دیجیے۔ یا اللہ اپنا غم نصیب فرما دیجیے، یا اللہ دنیا کے تمام غموں سے اوپر اپنا غم نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہم ایک سانس آپ کو ناراض نہ کرے۔ یا اللہ ہمارے اخلاق اچھے فرما دیجیے، ہماری زبان اچھی فرما دیجیے، یا اللہ ہمارا بول اچھا فرما دیجیے، ہماری نگاہ اور ہمارے کانوں کی سماعت اچھی فرما دیجیے، ہمارے دل میں اچھی سوچیں پیدا فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین، ہم میں سے جو بیمار، گھروں میں جو بیمار، دوست و احباب میں جو بیمار، جنہوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، امید رکھتے ہیں پیغام پہنچا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما، جن کو حلال روزگار میسر ہے ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ان کے اولاد کو نیک متقی پرہیزگار بنا، جن کی بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے نیک جوڑ کے رشتے نصیب فرما، جن کے گھروں میں مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، اختلافات ہیں، جھگڑے، سب ختم فرما کر اتفاق، اتحاد، محبت پیدا فرما۔ حاجی کامران صاحب کا انتقال ہو گیا، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان کی کامل مغفرت فرما دیں، مولا کریم ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دیں۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ان کی قبر کو نور سے منور فرما دیں۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام۔ اور ایک خاتون نے کہا ہے اس کا کل کوئی رزلٹ ہے، یا اللہ ان کو اپنے رزلٹ میں کامیابی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین موجود ہیں، جتنی بھی خواتین موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے پوری فرما دیجیے۔ جو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا وہ سب ہم سب کو عطا فرما، جن چیزوں سے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین دنیا کے تمام گمراہ کن لوگوں سے یا اللہ اور شیطان سے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے، ایمان پر استقامت عطا فرما دیجیے، اعمال پر استقامت عطا فرما دیجیے، سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے، رقیق القلب رحیم المزاج حلیم الطبع بنا دیجیے، قلب سلیم فہم سلیم عقل سلیم عطا فرما دیجیے، اور عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما دیجیے۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔